اگر آپ کو اختیار دیا جائے کہ آپ اپنے بچے کو ایک مکمل انسان بنائیں تو آپ کے دماغ میں جو پہلا خیال آتا ہے وہ نظریہ کلیت ہے، ہولسٹک ڈیولپمنٹ یا بچے کی ہم جہت نشوونما ہے۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کی ایسی تربیت کریں کہ اس تربیت کا زندگی کے ہر پہلو سے تعلق ہو۔ دنیا یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ انسان محض اعضاء کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ وہ انٹر کنیکٹڈ یا آپس میں مربوط بہت سارے پہلوؤں کا مجموعہ ہے۔ ہم پیدائش سے لے کر موت تک ذہنی، جسمانی، اخلاقی، سماجی اور جذباتی نشو و نما کے سٹیجز سے گزرتے ہیں، اور ہر سٹیج پر ہمیں زندگی کا ایک نیا روپ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی ہم جہت اور کلیت کو ہولسٹک ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ ہم جہت نشو و نما وہ ترقی ہے جس میں والدین اور اساتذہ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ میں ہوں عابد علی رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن ٹو فن۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ یا ہم جہت نشو و نما کیا ہے اور ہم جہت نشو و نما کے کتنے پہلو ہیں۔ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ہولسٹک ڈیولپمنٹ کا جو سب سے پہلا پہلو ہے وہ ہے جسمانی نشو و نما۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ جسمانی نشو و نما میں مددگار ثابت ہو اور خصوصاً جسمانی کھیل سکھائے جائیں۔ کچھ دہائیاں پہلے کے بچے ہولسٹکلی بہت زیادہ ڈیولپ ہوتے تھے کیونکہ وہ جسمانی کھیلوں میں حصہ لیتے تھے۔ اب چونکہ بچے ورچوئل دنیا میں مصروف ہیں، ان کی جسمانی مشقت بہت کم ہو گئی ہے، اس لیے وہ کسی ایک پہلو پہ ڈیولپ ہوتے ہیں، باقی 3-4 رہ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ بچے کی جسمانی نشو و نما ہو تو اسے باغبانی سکھائیں، چھوٹے چھوٹے پہاڑوں پہ چلنا سکھائیں۔ مارشل آرٹ کے ذریعے بھی ان کی جسمانی نشو و نما ہو سکتی ہے۔ ہولسٹک ڈیولپمنٹ کا جو دوسرا سٹیج ہے وہ ہے سوشل ڈیولپمنٹ۔ اس میں ہم بچے کو وہ ہنر اور وہ فن سکھاتے ہیں جس سے وہ معاشرے کا ایک کارآمد شہری بن سکتا ہے۔ بچے کو فن گفتگو سکھایا جاتا ہے کہ کس شخص سے کس طرح کی بات کی جاتی ہے، کس مرحلے پہ کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے۔ ہمدردی کے جذبات پیدا کرتے ہیں کہ اگر کوئی دکھی ہو تو اس سے کس طرح کی ہمدردی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ باہمی تعاون سکھاتے ہیں کہ کوئی شخص مشکل میں ہو تو اس کی کس طرح مدد کرتے ہیں۔ کانفلکٹ ریزولوشن سکھاتے ہیں، تنازعات حل کرنا، مشکلات حل کرنا، کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ خود اسے کس طرح حل کر سکتے ہیں۔ چیزوں کو بانٹنا سکھاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک چیز ہے دوسروں کو اس میں کیسے شریک کر سکتے ہیں۔ اسے اپنے کلچر، اپنی ثقافت سے آشنا کرتے ہیں۔ بچہ جو ہے وہ کلچرلی بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ رول ماڈل کس طرح بننا ہے، آپ نے دوسروں کے لیے قابل تقلید اور قابل مثال کس طرح بننا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اسے سائبر ایٹیکیٹ سکھاتے ہیں، موبائل کو اخلاق کے دائرے میں رہ کر کس طرح استعمال کرنا ہے۔ آخری جو چیز ہے وہ ہے ریسپیکٹ باؤنڈریز۔ ہم اسے باؤنڈریز سکھاتے ہیں کہ آپ کی حدود یہاں تک ہے، اگر آپ نے کسی کے کمرے میں داخل ہونا ہے تو ناک کر کے جانا ہے، یا اگر دو بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہو تو ان گفتگو کے دوران مداخلت نہیں کرنی بلکہ انتظار کرنا ہے۔ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ یعنی کہ ذہنی افزائش یا ذہنی نشو و نما۔ ہم بچے میں کیوریوسٹی پیدا کرتے ہیں، تجسس ابھارتے ہیں، بچے کے ذہن میں ایسے سوالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ خود جا کر ان سوالات کے جوابات ڈھونڈیں، خود ڈسکور کریں اور چیزیں خود کریٹ کریں۔ اس کے علاوہ بچوں کو ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ اور اسپیکنگ اسکل سکھانا ہے۔ بچے میں کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنا کہ وہ ہر چیز پر مثبت تنقید کریں۔ بچے کو آرٹ اور فنون لطیفہ کی طرف راغب کرنا اور اسے یہ بتانا کہ اسکول کے انوائرمنٹ سے باہر بھی سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہتا ہے، یعنی کہ ایک اوپن کریکولم اس کے لیے کھلا ہے، وہ زندگی کے ہر تجربے سے سیکھ سکتا ہے۔ بچے کو ڈسکشن اور ڈیبیٹ جیسی مثبت سرگرمیوں میں رکھ کر اس کی ذہنی نشو و نما کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پرابلم بیسڈ لرننگ میں بچے کو ڈال سکتے ہیں، یا جہاں پہ مسئلہ آ رہا ہو اس مسئلے کو حل کر کے اس سے سیکھیں۔ اس کے علاوہ بچے کو سیکنڈ لینگویج سیکھنے پر ڈسکریج نہ کریں، بلکہ اس کو اس قابل بنائے کہ اپنی مادری زبان کے علاوہ اسے 1-2 زبانیں اور بھی آتی ہیں۔ ہم جہت نشو و نما یعنی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کا ایک اور پہلو ہے جذباتی نشو و نما۔ اس میں ہم بچے کو ریئل لائف سٹوریز یعنی حقیقی دنیا کی مثالیں دیتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں کہ فلاں شخص کس موقع پر کون سا رد عمل دے رہا ہے۔ اگر ہم سے بچہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے تو اس کے اظہار کو توجہ کے ساتھ سننا، اس سے بچے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں بھی کوئی شخصیت ہوں، کہ میری بھی کوئی ویلیو ہے، یا میری بات توجہ سے سنی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے میں بہت اہم ہوں۔ اس کے علاوہ بچے میں ہمدردی کے جذبات پیدا کرنا، اسے دوسرے لوگوں کا مددگار بنانا اور دنیا میں موجود منفی رویوں کو دنیا کا حصہ سمجھ کر اسے قبول کرنے کا ہنر سکھانا ہے۔ اس کے لیے جذبات کا ایک ریگولیٹر بنائیں کہ آپ جذبات کو اسی طرح ریگولیٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو غصہ آئے تو ایسے کنٹرول کرتے ہیں، جب کوئی اور آپ پہ غصہ کرے تو آپ نے ایسے کنٹرول کرنا ہے، کہ جذبات کو اس طرح ریگولیٹ کرنا ہے، غم کے جذبات کو ایسے ریگولیٹ کرنا ہے۔ اور اب آتے ہیں ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے سب سے اہم اور آخری نقطے کی طرف، وہ ہے مورل ڈیولپمنٹ یعنی اخلاقی نشو و نما۔
اخلاقی نشو و نما کے بغیر باقی جتنی بھی نشو و نمائیں ہیں وہ بیکار ہے، کیونکہ اخلاق ایک ایسا پیرامیٹر ہے جس سے انسان کو ماپا اور جانچا جاتا ہے۔ اخلاقی نشو و نما میں ہم بچے کو ویلیوز سکھاتے ہیں، معاشرت سکھاتے ہیں، آداب سکھاتے ہیں، بڑے کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، چھوٹے کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، کس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے، اور کون سا شخص کتنا اہم ہے اور کتنا رسپیکٹفل ہے۔ ہم بچے کا اخلاق کس طرح سنوار سکتے ہیں، اس کو اخلاقی کہانیاں سناتے ہیں، اس کو اپنے بزرگوں اور اسلاف کی مثالیں دیتے ہیں، ایسی کہانیاں سناتے ہیں جو سمپتھی اور ایمپتھی بیس۔ اس کے علاوہ بچے کو آداب سکھاتے ہیں اور اسے کنسیکوینسز اور نتائج سے آگاہ کرتے ہیں، اگر ایسا کام کریں گے تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اخلاقی نشو و نما میں پازیٹیو ری انفورسمنٹ یعنی سزا اور جزا کا بہت اہم کردار ہے۔ ہم بچے کو صبر کرنا سکھاتے ہیں، برداشت کرنا سکھاتے ہیں، چونکہ صبر ایک دیر پا عمل ہے اور برداشت وقتی طور پر ہے، لیکن ہم دونوں ملا کر ایک ساتھ پیش کرتے ہیں، زیادہ پہ شکر کرنا اور توڑے پہ صبر کرنا۔ یہ ہم اجہت نشو و نما کے 5 پہلو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔